السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اور آپ جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں، جس دور میں جی رہے ہیں، یقین جانیے پرفتن دور ہے، آزمائشوں کا دور ہے، اور فتنوں کا ظہور تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اسود عنسی کا فتنہ، مسیلمہ کذاب کا فتنہ، صحابہ کرام کے دور میں روافض کا فتنہ، خوارج کا فتنہ، ناصبیت کا فتنہ، زمانہ قریب میں قادیانیت کا فتنہ، اور اس موجودہ زمانے میں جہنم کا ایک فتنہ ہے۔ میری مراد جناب محترم مرزا محمد علی انجینئر دامت برکاتہ العالیہ حافظہ اللہ تعالی، اس سے مراد ہے۔ اب آپ کہیں گے وہ کیسے؟ اب یہ وہ پرسنالٹی ہے، یہ وہ شخصیت ہے جن سے بہت سارے لوگ محبت بھی کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ نفرت بھی کرتے ہیں، اور جو ان سے نفرت کرتے ہیں یقین جانیے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اور جو ان سے محبت کرتے ہیں ان کا مجھے پتہ نہیں ہے کہ وہ کس کی وجہ سے اس شخص سے محبت کرتے ہیں۔ بہرحال جو اس شخص کو پسند کرتے ہیں، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یار یہ بندہ تو بہت بڑا گستاخ ہے، تو وہ آگے سے رٹی رٹائی تقریر کرتے ہیں کہ جناب آپ کو نہیں پتہ اس نے بابوں کی دکان بند کر دی، آپ کو نہیں پتہ اس نے فرقہ واریت ختم کر دی، آپ کو نہیں پتہ اس نے اہل بیت کی محبت کا حق ادا کر دیا ہے اس کو بیان کرنے کا۔ اسی طرح ایک تقریر رٹی ہوتی ہے انہوں نے کہ یہ کر دیا، یہ کر دیا۔ میں ہمارے ایک کولیگ ہیں ڈاکٹر عارف صاحب، مجھے ان کا ایک بڑا خوبصورت جملہ یاد ہے کہ ایک ساتھی ان کے ساتھ بحث کر رہا تھا کہ اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، تو ڈاکٹر صاحب فرمانے لگے کہ یہ بات ذہن نشین فرما لو، جو بندہ اپنی زبان کا گندا ہوتا ہے نا، جو بد زبان ہوتا ہے، جس کو اپنی زبان پر کنٹرول نہیں ہوتا، وہ کبھی بھی بندہ دین کا داعی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بندہ کتنا گندا ہے زبان کے اعتبار سے، کتنی بڑی اس کی زبان ہے کہ اس کی زبان سے نہ اللہ رب العزت کی ذات بچی، نہ رسول اللہ کی ذات بچی، نہ صحابہ کرام بچے، نہ تابعین، نہ تبع تابعین، نہ اہل بیت، کوئی اس کی زبان سے بچ نہ سکا، ہر ایک اس کی زبان کے زد میں آیا۔ حالانکہ ماں باپ جیسا جو ایک مقام ہے، مرتبہ ہے، اس کی زبان سے ماں کا مقام، باپ کا مقام و مرتبہ وہ بھی نہ بچ سکا۔ اس نے اپنی زبان سے اپنی ہی ماں، اپنے ہی باپ کی عزت کو بھی تار تار کیا ہو۔ اور یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا، اگر آپ کو یہ بات سمجھنے میں ابھی دقت پیش آ رہی ہے تو آپ ایسا کیجئے کہ مولانا عمران صفدر صاحب کا یوٹیوب چینل ہے، آپ اس کا وزٹ کیجئے، آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں۔ آپ مولانا عمران صفدر صاحب کا پیج فالو کیجئے فیس بک پر، آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی کہ یہ کتنا بڑا دھوکے باز ہے، کتنا بڑا فراڈی ہے یہ بندہ۔ اور میں جب بھی کسی نوجوان کے ساتھ بات کرتا تھا نا، تو جب وہ مجھے کہتا تھا نا کہ قاری صاحب یہ بندہ بڑا اچھا ہے، ہمیشہ بات کرتا ہے دلیل کے ساتھ کرتا ہے، ریفرنس کے ساتھ کرتا ہے، تو میں ان اپنے نوجوان بھائیوں سے کہا کرتا تھا کہ یار کبھی آپ نے جب یہ ریفرنس کوٹ کرتا ہے تو کبھی آپ نے اس کے ریفرنس کو بھی کبھی نوٹ کیا ہے، کبھی ویڈیو کو پوز کر کے دیکھا ہے کہ یار یہ جو بات کر رہا ہے اور جو ریفرنس اسکرین شاٹ کے طور پر لگا رہا ہے، کیا یہ دونوں باتیں آپس میں موافقت رکھتی ہیں یا آپس میں ان کا تضاد ہے؟ تو وہ آگے سے سر جھکا کر کہا کرتے تھے کہ قاری صاحب ہم نے کبھی پوز کر کے ویڈیو کو کبھی جو ہے وہ اسکرین شاٹ پڑھنے کی زحمت نہیں کی۔ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے کہ میں نے ٹک ٹاک پر سرچ کیا کہ قبر پر مٹی ڈالتے ہوئے کون سی دعا پڑھنی چاہیے۔ مجھے پتا تھا الحمدللہ کون سی پڑھنی چاہیے، لیکن میں اس کا حوالہ تلاش کر رہا تھا، تو اب سامنے جو ہے وہ ان صاحب کی ویڈیو آ گئی۔ میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، اس سے استفادہ کر لیتے ہیں۔ ان صاحب کی ویڈیو جب میرے سامنے آئی تو یہ صاحب کہہ رہے تھے کہ جب قبر پر مٹی ڈالی جاتی ہے اس وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یار عجیب آدمی ہے، یہ دعا تو تب پڑھی جاتی ہے جب قبر میں میت کو اتارا جاتا ہے، اور جب قبر پر مٹی ڈالی جاتی ہے تو پھر تو دعا وہ قرآن مجید کی آیت ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور یہ دعا حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پڑھی جب حضور نے اپنی بیٹی حضرت ام کلثوم کو جو ہے وہ قبر میں دفنایا، تو اس پر جب مٹی ڈالنے لگے تو 3 مرتبہ حضور نے مٹی ڈالی، اور پہلی مرتبہ منہا خلقناکم، دوسری مرتبہ وفیہا نعیدکم، تیسری مرتبہ ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ لیکن مجھے
اس سے بڑا تعجب تب ہوا کہ جب اس نے حدیث کی کتاب کا حوالہ دیا اور پھر اسکرین شاٹ بھی آ گیا. یہ بڑا تعجب ہوا. اب میں نے ویڈیو کو پوسٹ کیا تو دیکھا کہ اس حدیث مبارکہ جو اس نے ہی بطور ریفرنس کوٹ کی ہوئی تھی، اسکرین شاٹ لگایا ہوا تھا، اس میں یہ بات موجود تھی کہ یہ وہ دعا ہے جب میت کو قبر میں اتارا جاتا ہے تب پڑھی جاتی ہے، نہ کہ جب قبر پر مٹی کو ڈالا جاتا ہے تب پڑھنی. اب اس میں کوئی آپ میں سے یہ کہہ سکتا ہے کہ جناب اس میں کون سی بڑی بات ہے، سبقت لسانی ہو جاتی ہے. تو بھئی ہو جاتی ہے. میں کون سے کہہ رہا ہوں سبقت لسانی نہیں ہو سکتی، لیکن اگر بالفرض والمحال سبقت لسانی ہو گئی تھی تو بعد میں رجوع کر لیتے کہ بھئی میں فلاں ویڈیو میں یہ بات کہی تھی، مجھ سے سبقت لسانی ہو گئی، لہذا یہ بات نہیں یہ بات ہے، یا اسی ویڈیو میں کہہ دیتے. یا پھر کم از کم جب اس ویڈیو کی ایڈیٹنگ کی جا رہی تھی اتنے حصے کو کاٹ لیتے. اگر کاٹنا نہیں تھا تو جو صحیح حدیث تھی اس کو اس کے ساتھ اٹیچ کرتے تاکہ اگر کوئی بندہ اس کو دیکھ لیتا تو اس کو اس بات کا پتہ چل جاتا. نہیں تو چھوٹا سا نیچے کیپشن میں لکھ دیتے کہ بھئی یہ بات سبقت لسانی کی وجہ سے زبان سے نکل گئی ہے، بہرحال اس کی اصل یہ ہے اور بات حقیقت میں یہ ہے. تو اس لیے یہ یقین جانیے بہت بڑا ڈرامے باز ہے، بہت بڑا فراڈی ہے. اس نے ہمارے اس معاشرے کے نوجوان کو تباہ و برباد کر دیا ہے، ہمارے اس معاشرے کو صحابہ کرام کا گستاخ بنا دیا ہے، اولیاء دین کا گستاخ بنا دیا ہے، اپنے ماں باپ کے بارے میں کیجول جو ہے وہ ہمارے نوجوان نسل کا مائنڈ سیٹ بنا دیا ہے. تو اس لیے یہ بہت بڑا فتنہ ہے. اس فتنے سے اپنے آپ کو جتنا دور رکھا جا سکتا آپ رکھیے. یقین جانیے اگر آپ اس فتنے سے اپنے آپ کو نہیں بچائیں گے تو عنقریب آپ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ آپ اخلاقیات سے تو جائیں گے، کیونکہ جن کا بڑا جو ہے وہ بد اخلاق ہوتا ہے ان کے چھوٹے بد اخلاق ہوتے ہیں. آپ اخلاقیات سے تو جائیں گے، لیکن آپ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ صحابہ کرام، اولیاء دین، مشائخ کی گستاخیاں سن کے کر کے آپ جو ہے وہ دین اسلام سے ہی کہیں خارج نہ ہو جائے، اپنے ایمان سے ہی ہاتھ نہ دھو بیٹھیں. اس لیے اور میں پھر سے درخواست کروں گا کہ اگر آپ اس بندے کی حقیقت کو جاننا چاہتے ہیں تو لازمی طور پر آپ مولانا عمران صفدر صاحب کے یوٹیوب چینل کا، ان کے فیس بک پیج کا ضرور وزٹ کریں. آپ کو اس کی ساری کی ساری حقیقت، ساری کی ساری پول دوسرے لفظوں میں کھول کے رکھ دی ہے مولانا عمران صفدر صاحب نے. اللہ تبارک و تعالیٰ مولانا عمران صفدر صاحب کو زندگی عطا فرمائے، صحت و تندرستی والی، ان کے علم میں، ان کے عمل میں برکتیں عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمامی احباب کو ہر قسم کے فتنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. قبر میں سلیں رکھ کے جب اس کے اوپر مٹی ڈالی جاتی ہے تو اس میں بھی ابو داؤد کے اندر، ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، جب آپ اس میں مٹی ڈالیں گے تو اس وقت دعا پڑھیں گے بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان کلمات کے ساتھ آپ مٹی اس کے اوپر ڈالیں گے